أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور. پرسوں اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا. میں نے ایک حوالہ شیعہ مفسر میر احمد علی صاحب کا پڑھا تھا اور اس کے متعلق یہ اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی. اب جب کہ میں نے شیعہ اعتراضات کو یکجائی صورت میں دیکھا ہے تو میرے خیال میں اس آیت کے نیچے اس بحث کو لانا بنیادی بحث کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں محض سرسری طور پر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ شیعہ رجحان جنگ احد سے بھاگنے والوں کے متعلق کیا ہے اور غصہ کس بات کا ہے، اور بعد میں آیت 156 یعنی 156 میں اس بحث کو تفصیلاً ہر پہلو سے اٹھایا جائے. اور پھر بھی اس کا ایک حصہ ایسا باقی رہے گا جو 160 آیت کے نیچے زیر بحث لایا جائے گا. تو یہ عمومی جو ذہنی نقشہ ہے جو اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. بہرحال جو میں حوالہ پڑھ رہا تھا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ on the other hand, the disgraceful conduct on the part of the hypocritical Muslims that day had been camouflaged by colorful descriptions of the events and peculiar arguments against the behavior of such cowards in the Muslim ranks, who deserted the Holy Prophet and ran away like wild goats, jumping from rock to rock on the mountain. یہ کہتے ہیں ان کو تکلیف یہ ہے کہ تمام وہ صحابہ جن کے پاؤں اکھڑے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف فرما دیا ہے، ان کے معافی والے حصے کو کیوں بیان کرتے ہو؟ ان کے جرم کے اوپر کیوں نہیں تفصیل سے روشنی ڈالتے؟ اور کیوں حقارت اور ذلت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ سب پہاڑی بکریاں چٹانوں سے اچھلتی کودتی ایک پتھر سے دوسرے پتھر پہ چھلانگیں مارتی ہیں، اس طرح یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو ڈیزرٹ کر کے چلے گئے تھے؟ یہ ہے ان کے دل کا عذاب جو ان کی تحریروں سے اگلا پڑتا ہے، ابھر رہا ہے، اچھل رہا ہے. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کا غم ہے یا کوئی اور دکھ ہے جو جان لیوا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ بحث انشاءاللہ 156 میں آئے گی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح جان نثاریاں دکھائی ہیں جنگ کے موقع پر، اس طرف ان کی نظر نہیں جا رہی. کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک کے بعد دوسرے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ نچھاور کیا ہے
اور کس ولولے اور جوش کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر قربانیوں کے مظاہرے کیے. کہتے ہیں اس کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس سب کو بھول جاؤ. یہ کلرفل ڈسکرپشنز ہیں، محض توجہ ہٹانے والی باتیں ہیں. توجہ اس طرف مرکوز رہنی چاہیے کہ خدا کا فیصلہ درست نہیں تھا. توجہ اس طرف مرکوز رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بد نصیب لوگوں کو معاف کرنے کا کوئی حق ہی کوئی نہیں تھا. بس اللہ معاف کرتا پھرے، اس کو ایک طرف چھوڑ دو اور ان کے کردار کو اس بھیانک طریق پر پیش کرو کہ جیسے بکریاں اچھلتی کودتی پہاڑوں پر بدک کے بھاگ رہی ہیں. وہ نقشہ دنیا کے سامنے جماؤ، تب حقیقت حال سے پردہ اٹھے گا. یہ ہے دعویٰ میر احمد علی صاحب کا اور ان کے ہمنوا دیگر تمام شیعہ رہنماؤں کا. الا ماشاء اللہ ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوں گے ضرور، کیونکہ کوئی اسلامی فرقہ کلیتاً تقوی سے عاری نہیں ہے. اس لیے ان کے ہو سکتا ہے ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہو اس قسم کے اظہار سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے محبان سے محبت کرنے والے ہر دوسرے مسلمان کو پہنچتی ہے. مگر ان کی محبتیں خاص ہو کر ایک جگہ محدود ہو گئی ہیں، اور اس محبت کے حوالے سے ان کی خوشیاں اور ان کی تکلیفیں ہیں، اور اس دائرے میں حضرت محمد رسول اللہ شامل نہیں ہیں. یہ دھوکہ ہے، وہ کچھ اور بات ہے. چنانچہ اس مضمون پر انشاءاللہ تعالیٰ کل یا آج ہی اگر ہم اس آیت میں داخل ہو گئے تو اس پر گفتگو کروں گا. یہاں ویری کہتا ہے After the Battle of Uhud, the Muslims fell asleep. Some slept soundly and were refreshed. Others were excited, indulging in wild imaginations, supposing themselves to be on the verge of destruction. یہاں اب اس کا ترجمہ ساؤنڈ اسلیپ جو کیا گیا ہے، یہ ایسا جہلانہ ترجمہ ہے. یا تو ان لوگوں کو عربی کے الفبے کی بھی واقفیت نہیں، یوں ہی علماء بنے پھرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر ان میں پیدا ہوئے ہیں، لمبی عمریں گنوائی ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود یہ کہنا کہ عربی کا بالکل سرسری علم تھا، یہ درست نہیں ہے. قرآن کا سرسری علم ہے، عربی کا کسی حد تک علم ضرور ہے، اور یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. بس ان کا یہ کہنا کہ ساؤنڈ اسلیپ تھے، یہ محض دھوکہ دینے کی ایک کوشش ہے بالارادہ. مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، وہ لمبی تان کے سو رہے تھے سارے، اور پھر خوب اس سے مزہ اٹھایا انہوں نے. اور کچھ لوگ تھے جو پریشان تھے، جو حقیقت حال کو سمجھتے تھے. تو وہ جو منافق ہیں، وہ جو ایمان سے عاری تھے، جن کے دلوں میں کئی قسم کے توہمات کھول رہے تھے اور ان کو نیند نہیں آنے دیتے تھے، وہ ان کے نزدیک گروہ متقیان ہے، سمجھدار لوگوں کا گروہ ہے، جو ہوش مند تھے اور جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو متقی تھے جن کی خاطر اللہ نے اونگ اتاری، وہ گویا کہ سب بے حس اور بے پرواہ اور ناسمجھ لوگ تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ پڑے جہاں جہاں ان کو موقع ملا وہاں لیٹ کے سو رہے. حالانکہ ایک بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ اس میدان میں ایک بھی صحابی ایسا ہو جس نے ہتھیار ڈالے ہوں اور لیٹ کے سو گیا ہو. ایک روایت بھی نہیں ملتی، نہ یہ کسی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس طرح یہ جھوٹ بناتے ہیں اور اس طرح اپنے طلبہ پر جھوٹے تاثرات چھوڑ جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد ان کے طلبہ کی وہ ہے جو انٹیلیجنس سے تعلق رکھتی ہے، اور اکثر یہ چیزیں جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں یا دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں اسلام اور عربی اور ایشیائی کلچرز میں دلچسپی لینے والے اکثر وہ لوگ ہیں، یا جو فوج وغیرہ سے، ان کی دفاعی سروسز سے عارضاً عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں بھیجے جاتے ہیں. یا پھر وہ لوگ ہیں جو اس نیت سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک سروس کریں گے اور ان قوموں کے خلاف جو بھی ہماری اسکیمیں ہوں گی ان کو
عملی جامہ پہنانے میں ہمارے سپرد کوئی کام کیا جائے گا، اس لیے ہمیں بہتر طور پر ان کے خلاف ہر قسم کے ہتھیاروں سے آراستہ ہونا چاہیے، اور اس نیت سے یہ لوگ داخلے لیتے ہیں۔ بس ان کے ذہنوں پر جو اسلام کے تاثرات چھوڑے جاتے ہیں، کیا تھا اور کس غرض سے تھا، یہ سارے قصے وہی ہیں جو ان کی تحریروں میں دہرائے جا رہے ہیں۔ پھر آگے یہ کہتا ہے "We had not been slain." The meaning is that they considered God to be against them because they had not secured any gain in the battle. وہ بدبخت گیند چھوڑ نہیں رہا ہے ان کا دماغ کا پیچھا۔ اندازہ کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی منافقین کی طرف یہ منسوب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ کمزور ایمان والے، کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے لوگ تو یہ میدان جنگ میں شہید نہ ہوتے، قتل نہ کیے جاتے۔ یہ مضمون ہو رہا ہے۔ وہ ایسا حرص کا جن ان کے دماغ پہ سوار ہے کہ یہاں بھی سے بھی بوٹی کا مضمون نکال لیا۔ کہتے ہیں "The meaning is that they considered God to be against them." اللہ ان کے خلاف ہو گیا ہے because they had not secured any gain in the battle، کہ انہوں نے کافی بوٹی نہیں حاصل کی، مال غنیمت سے پورا حصہ نہیں لیا، اس لیے اللہ ان کے خلاف ہو گیا ہے اور اس لیے وہ قتل ہو رہے ہیں۔ جو بیوقوفوں تمہیں بھیجا تھا لوٹ مار کے لیے، پاگلو کس طرف چلے گئے؟ لوٹ مار چھوڑ کے اور کچھ باتیں نیکی کی سوچنے لگ گئے ہو۔ میں تو یہ قبول نہیں کروں گا، میں تو سزا دوں گا، اور تم قتل اس لیے ہو رہے ہو کہ تم نے بوٹی چھوڑی اور دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ یہ دماغی ساخت، یہ ان کا مبلغ علم، یہ ان کی اپج، حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ لوگ آج دنیا علم میں ایک مستند حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور عالم اسلام میں بھی ان کا نام بڑی عزت اور وقار سے لیا جاتا ہے۔ یہ ویری نے یہ فرمایا، اور مسٹر بیل نے یہ کہا، اور سیل کا یہ نظریہ ہے، اور جو کوئی ان کی باتیں اپنی کتابوں میں اس طرح زیر بحث لائے، ان کے حوالے دے، وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا عالم وہی ہے، وہی مسلمانوں میں ٹھوس علم رکھنے والا ہے، جو ان کی نہج پر سوچتا اور ان کے حوالے دیتا اور ان کے ہم پلہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے ہم پلہ بنتے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ They therefore said to themselves or to one another, "If God had assisted us according to His promise, or as others interpret the words, if we had taken the advice of Abdullah ibn Ubay bin Sulul and had kept within the town of Medina, our companions had not lost their lives." کہ وہ یہ سوچ رہے تھے اس وقت۔ دوسری سوچ یہ ہے، ایک تو یہ تھی نا کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ ہم نے لوٹ مار کیوں نہیں کی، دوسرا یہ کہ وہ سب اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ ہوتے تو کیا بات ہوتی، حالانکہ ما قتلنا ہا ہونا کا وہ مطلب ہی نہیں سمجھا، یعنی جہالت عربی کی بھی ہوگی کچھ، اور کچھ نیت کی خرابی، ان دونوں نے مل کے یہ آفت ڈھائی ہے۔ یہاں وہ کہنے والے جو ما قتلنا ہا ہونا، یہ جو کہنے والے ہیں یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری بات مانتے تو یہاں قتل نہ ہوتے۔ تو جنہوں نے بات مانی تھی وہ تو ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے نہیں مانی تھی ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ نکلے ہیں، اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ قتلنا کا جو لفظ ہے، اس نے طرز بیان، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ مقتول تو خود بول ہی نہیں سکتا، جو قتل ہو گئے تھے انہوں نے کہاں کہنا تھا۔ قتلنا کا ایک عمومی اظہار ہے جس کا پوری قوم کے طرز عمل سے تعلق ہے، یعنی ہم میں سے کچھ لوگ نہ مارے جاتے، یہ مراد ہے۔ بس قتلنا سمجھ کا صیغہ چونکہ متکلم جمع کا صیغہ ہے،
اس لیے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ جو شامل ہوئے تھے اور وہاں قتل ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کا کوئی یہ مضمون کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تعلق تو ہے مگر اور رنگ کا تعلق ہے۔ آگے دیکھیے، پھر کہتے ہیں جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، اس کے متعلق ویری صاحب لکھتے ہیں but there are many passages asserting the freedom of will۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ تقدیر جبری کا عقیدہ تھا، جیسا کہ کہتے ہیں this verse is decidedly fatalistic and taking it by itself the only conclusion one could logically draw would be that Muhammad was a fatalist۔ یعنی یہ جو ہے نا الامر کلہ للہ، یہ بیان کہتا ہے، ثابت کرتا ہے قطعی طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیٹلسٹ تھے، یعنی ان کے نزدیک بندے کو قطعاً کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہتا ہے بٹ دیر آر مینی پیسیجز asserting the freedom of will، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض قرآن کریم کے حوالوں میں آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ انسان کو اپنا ارادہ، انسان کو یہ اختیار ہے کہ اپنے ارادے سے بھی کوئی کام کرے۔ پھر نتیجہ یہ نکالتا ہے we regard Muhammad as having been strongly inclined to fatalism owing to the emphasis which he had upon the doctrine of God's absolute sovereignty۔ کہتا ہے آخری نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ کم از کم محمد کا رجحان ضرور تھا اس طرف، اور بڑا واضح اور قطعی رجحان تھا کہ انسان کلیتاً بے اختیار ہے، کیونکہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ایبسولوٹ ساورنٹی سے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو دلیل ہے یہ بھی ایک جاہلانہ سوچ کا نتیجہ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن سورہ فاتحہ ہی میں اللہ تعالیٰ مالک صرف نہیں کہتا، مالک یوم الدین کہتا ہے، یعنی ایبسولوٹ ملکیت اپنے درجہ تمام تک پہ اس وقت ظاہر ہوگی جب کہ اس دنیا کی صف لپیٹی جا چکی ہوگی اور ہم آخرت میں اس مالک کے حضور پیش ہوں گے جس کے پاس تمام اختیار لوٹ چکا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ مالک تو ہے مگر مالک یوم الدین ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو از خود بعض دوسروں کو منتقل کر دیا ہے، اور اس دنیا میں جو مالک بنے پھرتے ہیں یہ عارضی مالک ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی ایبسولوٹ ساورنٹی کا جو تصور قرآن کریم میں ملتا ہے اور سورہ فاتحہ سے بالکل ظاہر و باہر ہے، وہ یہ ہے کہ ہے تو وہی با اختیار، لیکن اپنے اختیار سے اس نے اس دنیا میں جو ہمارے لیے ایک آزمائش کا گھر ہے ہمیں کچھ اختیار دے رکھے ہیں، اور ہم ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ابتلاء کا دور ہے، اور یہ ہمارا عمل ہی ثابت کرے گا کہ ہمارے اختیارات کو استعمال کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اس کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ اور یہ سارے فیصلے اس دن ہوں گے جب خدا کی طرف عمل اٹھایا جائے گا۔ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب وَالْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمام امور کا فیصلہ آخری صورت میں اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں رہے گی۔ یہ ہے اسلامی تصور، اور یہ جو اسلام کے ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں کیسی جہلانہ سوچوں میں الجھے بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے ایبسولوٹ ساورنٹی کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے اس دنیا میں ہی فٹیلٹی کا عقیدہ از خود ابھرتا ہے، بٹ بینگ اے مین ہز اون کانشیسنیس آف فریڈم asserted itself and so he was saved from that belief in an absolute predestination۔
کہتا ہے لیکن آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا ضمیر تھا، اور وہ اس ضمیر سے کے حوالے سے جانتے تھے کہ بندے کا کچھ نہ کچھ اختیار تو ہے ہی. بس ایک طرف عقیدہ وہ پیش کر رہے تھے جو انسانی ضمیر کے مخالف ہے، دوسری طرف اپنا ضمیر تھا جو اپنے بنائے ہوئے عقیدے کو رد کر رہا تھا. اس کشاکش میں کہیں وہ خدا کا وہ تصور جو اپنا بنایا ہوا تھا وہ منظر عام پر ابھرتا ہے، وہ قرآن کی طرف منسوب ہونے لگتا ہے، اور کہیں وہ بالآخر اپنی ضمیر کی آواز اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور ان دونوں امور کا جو مسلسل ذکر قرآن کریم میں یک بعد دیگرے ملتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ خود ساختہ عقیدے کا جھگڑا جو انسانی ضمیر سے چل پڑا ہے، اس کے نتیجے میں کہیں ایبسولوٹ ڈیسٹنی اور کہیں با اختیار انسان، یہ دونوں تصور بار بار ابھر رہے ہیں. پھر کہتا ہے بلیف ان این ایبسولوٹ پریڈیسٹینیشن وچ ٹرنز مین انٹو میئر پپیٹس اینڈ آل ہیومن لائف انٹو اے گرم گیم آف چیس wherein men are the pieces and no more. کہتا یہ جو تصور ہے دراصل پریڈیسٹینیشن کا ایسا ہی ہے جیسے وہ موریں ہوں جن کا کوئی اختیار نہ ہو اور وہ چلائے جا رہے ہیں از خود. اور جو سیلویشن کا عقیدہ عیسائیت میں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پریڈیسٹینیشن فار ایول ہے. اسلام کی پریڈیسٹینیشن اگر ہے تو فار گڈنس ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ بے اختیار ہو چکا ہے، چونکہ آدم نے گناہ کیا تھا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ گناہ کی ڈسپنسیشن کے بغیر کوئی انسان پیدا ہو. اور ہر آدمی گناہ کے رجحانات لے کر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں. ماں کے پیٹ سے تو وہ بھی نکلے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ گناہ کا رجحان لے کے نہیں نکلے. باقی ہر انسان تو پری ڈیسٹینیشن اور کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت ڈوم ہو چکی ہے عیسائیت کے عقیدے کے نزدیک، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا خودکشی کر لے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں. یعنی حضرت مسیح کی جو قربانی ہے اس کا خودکشی کے سوا نام ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیے. بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ خودکشی نہیں بلکہ زبردستی ہوئی ہے. جب ان کی ہم یہ آواز سنتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتانی، تو اس وقت پھر یہ خیال ابھرتا ہے دل میں کہ اوہو یہ تو ہم خواہ سمجھ رہے تھے کہ از خود شوق سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. جب اس رات کی طرف توجہ جاتی ہے جب وہ یہ دعائیں کر رہے تھے اور اپنے مریدوں کو کوس رہے تھے کہ یہ سونے کا وقت ہے، تمہیں کوئی حیا شرم خیال نہیں ہے. یعنی الفاظ تو یہ میرے ہیں لیکن مضمون یہی ہے جو بائبل میں بیان ہوا ہے کہ کون سی رات ہے اور تم آرام سے سو رہے ہو، یہ کوئی سونے کا وقت ہے. یہ تو وقت وہ ہے کہ اٹھو اور گریہ وزاری کرو، اور ساری رات گریہ وزاری کی. اور گریہ وزاری یہ تھی کہ اے خدا، اے آسمانی باپ، یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. تو پھر وہ خودکشی والا مضمون بھی صادق نہیں آتا. پھر یہاں عیسائی عقیدہ یہی ہے کہ خودکشی تھی، لیکن بائبل کا بیان اس کو جھٹلاتا ہے اور باپ کا بیٹے کے قتل والا معاملہ ہے. باپ نے مجبور کر کے بیٹے کو سولی چڑھوا دیا تاکہ اس مصیبت سے بنی نوع انسان کو نجات ملے کہ وہ پیدائشی گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں. ان کی تقدیر بن گئی ہے کہ لازماً گھاٹا کھائیں گے، کوئی ان میں سے بچ سکتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ہولناک پری ڈیسٹینیشن کا تصور دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا. تلاش کر کے دیکھ لیں، کوئی مثال نہ ہے مشرق و مغرب کے مذاہب میں سے جس میں اتنی ہولناک پری ڈیسٹینیشن کا بیان ہو کہ تمام انسانیت بلا استثناء ڈوم ہو گئی ہے، مردود اور ملعون ہو چکی ہے، اور کوئی نیکی، کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی ندامت کے آنسو اس داغ کو اب دھو نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ ان کے عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک خودکشی کرے، اور بائبل کے بیان کے مطابق سوائے اس کے کہ باپ اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف
اسے تختہ دار پہ چڑھوا دے اور وہ آخری وقت تک پکارتا رہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو کیوں مجھے چھوڑ بیٹھا ہے۔ یہ ان کا پری ڈیسٹینیشن کا تصور ہے، اور اسلام کی پری ڈیسٹینیشن کا تصور یہ ہے کل مولود یولد علی الفطرت ہے۔ ہر انسان پاک فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، کل مولود یولد علی الاسلام۔ ہر انسان اپنے آپ کو اس حالت میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی فطرت پرامن ہے، وہ دوسروں کو امن دینے والا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع ہے، اور ایک ذرہ بھی ان سے انحراف نہیں کرنے والا۔ یہ فطرت لے کر انسان پیدا ہوا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ کیوں مذاہب کا اختلاف دیکھتے ہو؟ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، یہاں بھی اختیار ہے، جبر نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ چاہیں ان کو یہودی بنا دیں، جن کے ماں باپ چاہیں ان کو نصرانی بنا دیں۔ تو اسلامی جبر و اختیار کا تو یہ فلسفہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آخری نتیجہ یہ نکالتا ہے غرضی کہ محمد واز ناٹ اے کنسسٹنٹ فیٹلسٹ، کہ ایسے فیٹلسٹ نہیں تھے جو اس بات پر قائم رہیں، کبھی ادھر ہو جاتے تھے کبھی ادھر ہو جاتے تھے۔ ویری لکھتا ہے Yet, notwithstanding his having made prayer one of the 4 practical duties enjoined upon the faithful, and his constant use of language, freely asserting the freedom of will, there is such a multitude of passages in the Quran which clearly make God the author of sin. جو اپنا قصور ہے وہ اسلام پہ تھوپ رہے ہیں، انا للہ۔ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ فری ول کا مضمون ملتا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ قطعی شواہد قرآن سے اس بات کے ملتے ہیں کہ خدا ہی گناہ کا خالق ہے اور بندہ بے اختیار ہے، اور وہ عیسائیت والا جو گناہ تھا وہ ہم پر تھوپ دیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بعض دفعہ چور چلاتا ہے پکڑو پکڑو چور، چور آیا چور آیا، یہ ان کے دل کا چور نکلا ہے باہر۔ وہ اللہ تمہارا خدا ہے جس نے بندے کو بدبخت بنا کر مجبور کر رکھا ہے کہ لازماً گناہ گار پیدا ہوگا۔ اسلام کا خدا کا تصور تو یہ نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے سو مینی، یہ آیتیں باز دیتا ہے اپنی طرف سے، ان میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا لغو و بیہودہ استنباط ہے کہ اس ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے so many which asserted the doctrine of absolute predestination, and all this so constantly confirmed by tradition that the conclusion is irresistibly forced upon us that Muhammad is responsible for fatalism in Islam. کہتا ہے یہ سب باتیں جو ہم دیکھتے ہیں، ان آیات پہ غور کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو ان کو اس مضمون کو تقویت دے رہی ہیں، تو اس کے سوا ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ محمد ہی تھے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اسلام میں جبری تقدیر کا عقیدہ جاری ہوا ہے۔ اصل میں یہ جب ازمنہ وسطی میں، ازمنہ وسطیٰ میں جب کہ اسلام مختلف فرقوں میں بٹا ہے، اس وقت یہ بحثیں اٹھائی گئیں کہ انسان کو کچھ اختیار ہے کہ نہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو شعراء نے بھی اٹھایا، اور عبید اللہ صاحب علیم جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک نظم میں اس مضمون کو اٹھایا ہے، لیکن کہتے ہیں شروع وہاں سے کریں گے جہاں انسان کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے، وہاں جبر تھا کہ نہیں تھا۔ اس کا جواب تو الگ کسی موقع پر شاید کچھ دیا بھی تھا میں نے، اور آئندہ بھی دے سکتا ہوں۔ اس وقت میں یہ بات چھیڑنا چاہتا ہوں کہ ان بحثوں کے دوران دونوں گروہ یا 2 سے زائد گروہ ہیں، انہوں نے
اپنے اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ تو یہ صاحب چونکہ یہ نہیں بیان اس بحث میں جانا نہیں چاہتے کہ کس کے دلائل مضبوط تھے اور کس کے نہیں، کون بیان ہی قرآن کے مطابق تھا یا کون نہیں۔ اپنے ہم خیال لوگوں کو اور یورپینز کو جو آزادی ضمیر اور آزادی خیال کے قائل ہیں، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے یہ آربیٹری، یہ آخری آمرانہ فیصلہ دے کر اس مضمون کو ختم کر دیتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ سب کچھ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس لیے ہم اس بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتے کہ یہ تصور، یہ عقیدہ اسلام میں محمد رسول اللہ نے خود داخل کیا تھا، اور چونکہ وہ ان کے نزدیک قرآن کے خالق وہی ہیں، اس لیے قرآن کے حوالے سے جب بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ سیل کہتا ہے after the action those who had stood firm in the battle were refreshed as they lay in the field by falling into an agreeable sleep. lay in the field، اب یہ بھی دیکھ لیں وہی چلاکیاں ہیں، حالانکہ کوئی روایت لے ان دا فیلڈ کی ملتی نہیں ہے، ساری روایتیں ہیں وہ جو لڑتے ہوئے چلتے پھرتے ایک اونگ کی کیفیت تھی جس میں ہتھیار جب گرنے لگتے تھے تو وہ سنبھال لیتے تھے، اور بقول شیعہ عقیدہ اس حالت میں بھی حضرت علی کی تلوار خود کار آلے کی طرح خود بخود چلتی چلی جا رہی تھی اور دشمنوں کو کاٹ رہی تھی، اور شاید وہی وجہ تھی کہ ان کی توجہ دوسرے اونگنے والوں کی طرف نہیں گئی ان کے تصور کے مطابق۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لیٹے ہوئے لمبی تان کے سو رہے تھے؟ سیل ان کا بابا اعظم ہے نا، یہ اس لیے 17ویں صدی کے آخر پہ ہوا ہے، اور غالباً 17ویں اور 18ویں صدی کا ایک بڑا حصہ اس نے پایا ہے۔ اس لیے یہ جو موجودہ نسل ہے مستشرقین کی، ان کا بابا اعظم سیل ہے، لیکن سیل کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ پھر بیان کروں گا۔ ان سب بڑے بڑے مستشرقین کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کو ان کا بایو ڈیٹا دکھا کر بتاؤں گا کہ کون لوگ تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیا سوچے تھیں، کس طرح انہوں نے کیا سیکھا اور کس سے سیکھا، اور ان کے دعوی علم کی حقیقت کیا ہے۔ یہی سیل صاحب ہیں جن کے متعلق ایک اور مستشرق لکھتا ہے، یعنی ضمن نبی بتا دوں، کہتا ہے اس کو عربی شربی کوئی نہیں آتی تھی، کہ لیٹن کا اسپیشلسٹ تھا، اور چونکہ ایک پوپ کے کہنے پر ایک اٹیلین صاحب علم انسان نے عربی سیکھی تھی اور پہلی دفعہ قرآن کریم کا لیٹن زبان میں ترجمہ کیا تھا، اس لیے اس نے اس ترجمے کو پکڑ کر اس کو انگریزی میں تبدیل کیا ہے، اور ایک لفظ نہیں پتہ عربی کا خود، اور وہ پھر ثابت کرتا ہے حوالے دے کر کہ مسلسل حوالے دیتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ بظاہر یہ بات کہتا ہے کہ اس کو زیادہ علم نہیں تھا اس عالم کو، اور اس سے اختلافات بھی کرتا ہے، لیکن فی الحقیقت اس نے پیسج کے پیسج کوٹ کیے ہیں، جس طرح مولوی دوست محمد صاحب بعض غیر احمدی مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے صفحے در صفحے دیتے چلے جا رہے ہیں اور ذکر بھی نہیں کرتے، تو اس کو پلیجرزم کہتے ہیں، یا پلیجرزم، یعنی وہ چوری جو کتابوں کی اور تحریروں کی چوری ہوتی ہے۔ تو وہ خود ان کے اپنے علماء سیل صاحب کو اس اٹیلین عالم کا چور قرار دیتے ہیں، پس جو کچھ بھی آیا ہے ان کے پاس وہاں سے آیا ہے، اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اس نے کیا غلطیاں کی تھیں، اور جو غلطیاں کی تھیں اس کو اس طرح اسلام اپنے علم کے دھارے میں داخل کر دیا، اور پھر بیچ میں خود بہت گند کرتے رہے۔ ایک مچھلی دل کو گندا کرتی ہے تو ساری مچھلیاں گندے کرنے والی تھیں، بس پہلے ہی کچھ غلط رجحانات اسلام کے تحقیق کے دریا میں داخل کیے گئے، پھر اس کو خوب جی بھر کے گندا کیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کی اسلام شناسائی یا اسلام دشمنی کی تاریخ کا۔ سیل صاحب کہتے ہیں
they lay fallen into an agreeable sleep, so that the swords fell out of their hands. But those who had behaved themselves ill were troubled in their minds. In paining, they were now given over to destruction. Imagining, they were now given over to destruction. کہتے وہ جن کا ضمیر جاگ رہا تھا اور ان کو غلطیاں یاد آ رہی تھیں، ان کو نیند نہیں آئی، مگر باقی جو تھے وہ سارے گرے پڑتے سے چاروں طرف لیٹ گئے، اور جس طرح وہ سیلز دھوپ میں لیٹی ہوتی ہیں، اس طرح سیل صاحب کا خیال ہے کہ سارے میدان جنگ ہو رہی ہے اور تمام صحابہ لیٹے سوئے پڑے ہیں۔ اب امر کے متعلق یعنی تقدیر کے متعلق سیل صاحب لکھتے ہیں، Instead of writing, if we had any part in the government of affairs, he translates the comments as follows. یہ نوٹس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ سیل صاحب بجائے یہ لکھیں کہ ان کی طرف یہ بات جو قرآن نے منسوب کی تھی اس کو بیان کریں کہ if we had any part in the government of affairs، اس کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں if anything of the matter had happened unto us، if God had assisted us according to his promise, or as others interpret the words, if we had taken the advice of Abdullah ibn Ubay ibn Sulul and had kept within the town of Medina, our companions had not lost their lives. یہ وہی گفتگو ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ سیل ہی سے بعض لوگوں نے بعض باتیں لی ہیں، پھر آگے ان کو اچھالتے رہے ہیں، بڑھاتے رہے ہیں۔ واٹ صاحب جو اس زمانے کے مستشرقین کے پیر فرتوت کہلاتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے instead of applying the meaning of regret, he says an anguish, acceptance of the fixity of the day of death removes anxiety and gives a certain serenity even to the pagan Arabs. The rest of this verse and the following show the Muslim that he has a greater cause. یہ خیر بےمانی سا بے تعلق سی بات ہے۔ اب میں آپ کو اس بحث کی طرف لے جاتا ہوں جو جبر و قدر کی بحث اس آیت میں اٹھائی گئی ہے۔ مستشرقین نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور خود مسلم علماء نے بھی اس پر بہت سی بحثیں کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے من الامر۔ میں نے پہلے ترجمے میں بات واضح کر دی تھی، اب دوبارہ میں آپ کو اس آیت کی طرف لے جا کر یہ بات سمجھا دوں کہ بحث ہو کیا رہی ہے اور اس کو کھینچ تان کر کس طرف لے جایا گیا ہے۔ بات یہ ہے، وہ کہتے یہاں لکھا ہے ہوا قرآن کریم میں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد، جو تمہیں شدید غم کے بعد غم پہنچا تھا، اور وہ غم بھی پہنچ چکا تھا جس نے پہلے غموں کا ازالہ کر دیا، ان کو صاف کر دیا، کیونکہ وہ بھاری ہو گیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے پھر اور غموں کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور علم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود ہیں، یا اس عرصے میں یہ قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یا اس عرصے میں وہ لوگ جو کچھ واپس آ گئے تھے اور لڑائی جاری رہی، اس حالت میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ امن یا مجسم امن نیند کی نیم نیند کی حالت، جسے ہم غنودگی بھی کہتے ہیں، لیکن غنودگی سے کچھ بڑھ کر تھی، صحابہ پر سایہ فگن ہو گئی۔ لفظ قرآن کے ہیں خدا نے ان پر اس نیند کا، اس اونگ کا سایہ ڈال دیا، اور وہ ایک امن کی کیفیت کا دوسرا نام تھا۔ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایک گروہ وہ بھی تھا قد اہمتہم انفسہم، کہ انہوں نے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنی غرضوں سے کام تھا اور وہ خوش نہیں تھے۔
وہ کون لوگ تھے؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ پر مختلف قسم کی بدظنیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اہم معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ کیا اہم فیصلوں میں ہماری بات نہیں سنی جائے گی؟ یعنی ہم سے بھی تو مشورے ہونے چاہیے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دے کہ فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی آخری فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس مضمون کا جیسا کہ ظاہر ہو رہی ہے بات، اس عمومی تقدیر کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام اہم امور جن کا تعلق مسلمانوں کی بقا سے ہے اور زندگی اور موت کی جد و جہد میں اہم فیصلے جب درپیش آتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ فیصلے جو میری جماعت اور میرے ماننے والوں کے متعلق ہیں، یہ تمہارے مشورے سے طے نہیں پانے والے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کا کام ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام کو کس نہج پر چلائے، اور اہم ایسے مواقع پر جہاں زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ میری ہدایت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھتے تو ضرور ہیں، لیکن آخری فیصلہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو زیر بحث ہے۔ اس کو کھینچ کر پھر آگے تقدیر کی بحثوں میں غیر بھی لے گئے ہیں اور مسلمان مفسرین بھی لے گئے ہیں، مگر آپ کو پوری طرح مضمون سمجھ جانا چاہیے کہ بحث ہو کیا رہی ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ اگر ہمیں بھی تو کچھ اختیار ہونا چاہیے تھا، ہم سے بھی تو مشورے ہوتے، لیکن اصل بات یہ ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حق اختیار میں کوئی بات ہوتی تو ہم یہاں نہ قتل ہوتے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ ایک گروہ وہ بھی تھا جو اصل سردار تھا اور سرغنہ تھا ان باتوں کا، لیکن گزشتہ درس میں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کچھ ایسے کمزور ایمان والے اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے جو اپنے سرداروں کی نفی کرتے ہوئے ان کے ساتھ واپس نہیں لوٹے، اور رجحان ان کا زیادہ ایمان کی طرف تھا اور کم منافقت کی طرف۔ بس ایسے لوگ وہ ہیں جو اس میدان میں شامل ضرور تھے، اور وہاں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، یہ جو مضمون ہے اس نے پھر آگے مفسرین کو زیادہ مائل کر دیا ہے تقدیر کی بحث پر، کیونکہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور خدا کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ تم کسی جگہ مارے جاؤ گے تو تم اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے اور کشاں کشاں ان جگہوں کی طرف چل پڑتے جہاں تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں خدا کے جبر کا مضمون بیان نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر لے اس نے فلاں جگہ مارے جانا ہے تو پھر بندے کی پیش ہی نہیں جاتی۔ بس تمہارا یہ کہنا کہ بندے کا فیصلہ چلے گا اور بندہ اگر چاہے تو موت سے بھاگ سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب موت سے بھاگنے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو یہ کوشش لازماً ناکام ہوتی ہے، کیونکہ موت اگر مقدر ہے تو وہ پھر ضرور آئے گی۔ یہ ایک امکانی گفتگو ہے، عقلی بحث ہے جو یہاں چھیڑی گئی ہے، اور ان کے اعتراض کو آخری صورت میں رد کیا گیا ہے کہ تم جو لوگ قتل ہوئے ہیں یہاں میدان میں ان کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے،
یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نمبر ایک، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی بات مانی، وہ تو جب انہوں نے سنا کہ خدا اور اس کا رسول جہاد کی طرف بلا رہے ہیں تو خود اپنی مرضی سے دوڑے ہوئے ان جگہوں کی طرف چلے گئے۔ تو خدا کا یہ فرمانا بعین ہی واقعات سے قطعی سچا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ کسی نے کسی جگہ قتل ہونا ہے تو اپنے بستروں کو چھوڑتے اور دوڑتے ہوئے اپنے مقاتل کی طرف چلے آتے، اپنے پچھاڑ کھا کر گرنے کی جگہوں کی طرف بھاگتے، اور صحابہ تو اسی مضمون کو ثابت کر رہے ہیں، جن کے متعلق شہادت کے فیصلے ہوئے تھے انہوں نے بعین ہی یہی بات کی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بدبخت ہو، تمہارے متعلق شہادت کے فیصلے نہیں ہوئے تھے اس لیے بچے ہو۔ جو خوش نصیب لوگ جن کو خدا نے یہ سعادت بخشنی تھی وہ تو خود دوڑے ہوئے آئے ہیں یہاں، ان کو کھینچ کر تو نہیں لایا گیا۔ اس سے ایک اور مضمون پر روشنی پڑتی ہے جو بہت اہم ہے کہ اس موقع پر منافقین نہیں مارے گئے، اس موقع پر صاف طینت پاک لوگ ہی مارے گئے ہیں، ورنہ منافقین بھی شہداء میں شامل ہو جاتے۔ اس لیے اس آیت سے قطعی نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا کہ وہ لوگ جو خدا کے حکم کے پوری طرح تابع تھے، اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر بیٹھے تھے، وہ تو جبراً نہیں آئے اور محمد رسول اللہ کے فیصلوں کے خلاف شکوہ کرتے ہوئے یہاں نہیں پہنچے، بلکہ ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ خود میدان جنگ میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی شہادت کے لیے دعا کی التجا کیا کرتے تھے، اور یہ تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اور پھر جن کے لیے دعا کی پھر وہ ضرور شہید ہوئے، اور جن کے لیے یہ دعا نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بس اس آیت سے جو قطعی نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کا ثبوت تاریخ احد میں شامل ہے۔ احد کے واقعات اس آیت کے ثبوت میں زندہ گواہ کھڑے ہیں کہ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ کے فرمان کی اہمیت تھی، جن کے دل میں اس کی وقت تھی اور قدر تھی، وہ از خود شوق سے اپنے مقاتل کی طرف دوڑے ہیں، اور ان بدبختوں کا ان پر کوئی امر نہیں چلا۔ ان الامر کلہ للہ اس طرح بھی ثابت ہوا کہ دیکھو اللہ نے جن کو سعادت بخشنی تھی وہ تو از خود دوڑے چلے آئے ہیں، ان کو کون گھسیٹ کے میدان میں لایا تھا؟ اور تم منافقین، تمہارے لیے تو مقدر ہی نہیں تھا کہ ہمارے جاؤ۔ اگر تمہارے متعلق بھی مقدر ہو جاتا تو تم اپنے بستروں سے اٹھ کر خود دوڑتے اس طرف، لیکن تمہیں یہ نصیب نہیں ہوا۔ بس یہ آیت قطعی طور پر شہدائے بدر کی پاکیزگی اور ان کے خلوص نیت اور ان کے ایمان پر گواہ ہو گئی ہے، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں منافق نہیں مارے گئے، اور کوئی مرنے والا ایسا نظر نہیں آیا جس نے مرتے وقت افسوس کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس نظارے دیکھے گئے ہیں۔ ایک صحابی جب جان دے رہے تھے جنگ احد میں تو ایک ساتھی جو ان کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے آخری وقت یہ بات سنی کہ اے خدا، میں ان لوگوں کی طرف سے تیرے حضور معذرت پیش کرتا ہوں جو میدان جنگ میں قائم نہیں رہ سکے اور دوڑ گئے۔ تو اس شہادت کے وقت میری معذرت قبول فرما، اور ان بدبختوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں جن مشرکین نے یہ ظلم ہم پر توڑے ہیں۔ یہ کہہ کر جان دی۔ اور بھی جان دینے والوں کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک جان دینے والا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی دعا دے کے بھیجا تھا، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، پتہ کرو وہ کہاں ہیں۔ ایک صحابی جو ان کی تلاش میں نکلے، انہوں نے لاشوں کے ڈھیر میں سے ہلکی سی آواز سنی اور وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے جو اپنے عشق کا اظہار کیا ہے وہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے، ایک ایسا روشن نشان ہے شہیدوں کے ایمان کے حق میں کہ وہ ایک گواہی
ہزار ویریز اور اسلام کے دشمنوں کی گواہیوں کو یوں قطعاً کاٹ کر ایک طرف پھینک دیتی ہے کہ کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے ایک گواہی لاؤ، ایک نکالو کہ شہید ہونے والے یہ مضمون بیان کر رہے تھے جو تم بدبخت صحابہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ کوئی شہید ایسا نہیں تھا جس نے ایسا اظہار کیا ہو۔ ہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم محمد رسول اللہ کے قدموں میں دم توڑیں، چنانچہ ان کے کہنے پر ان کو سہارا دے کر یا اٹھا کر آن حضرت کی خدمت میں لے جایا گیا اور محمد رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھ کے اس نے جان دی اور اطمینان کا اظہار کیا، الحمدللہ میری تمنا پوری ہوئی۔ یہ ہیں شہید ہونے والے لوگ۔ ان کی طرف یہ باتیں منسوخ کرنا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہا کرتے تھے وہ ہم مارے گئے، ہم ان کے ساتھ ہوتے جو پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم بچ جاتے، بڑا ظلم ہے، بڑی بے حیائی ہے۔ اس کے سوا انسان اور کیا کہہ سکتا ہے؟ ان سارے پاکیزہ لوگوں کے ذکر سے ان لوگوں کی زبانیں خالی ہیں، ان کے قلم ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ وہ چند منافقین جو جان بنا کے بھاگ گئے اور پھر بھی میدان کی کایا نہیں پلٹ سکے، وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکے جو وہ چاہتے تھے اور جو آج تک چاہتے ہیں۔ یعنی جنگ احد اسلام کو مٹانے کی بجائے اسلام کو ہمیشہ کے لیے بقا کی ضمانت دے گئی ہے، اور اس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جنگ کی تاریخ میں جنگ احد سے بلند تر اور روشن تر اور کوئی جنگ ایسی آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں بظاہر شکست کے ہوتے ہوئے ایسی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی ہو۔ دو دنیا میں ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، جہاں ایک ظاہری شکل بڑی بھیانک دکھائی دے رہی ہے، اور جب اس پر غور کرتے ہیں تو اس کی حقیقت حیرت انگیز طور پر نمایاں اور روشن نظر آتی ہے۔ ایک صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے جس میں بظاہر دشمن کامیاب ہو جاتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمرہ اور بغیر حج کیے واپس لوٹ آتے ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے زیادہ شاندار حج کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلے بھی بخشے گئے اور بعد کے بھی بخشے گئے۔ صرف شیعوں کو اس بات کا پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو وہ اپنی طرف سے بھاگنے والا کہتے ہیں اور جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا، کہتے ہیں یہ لوگ تو ایسے گندے اور منافق تھے، اور مسلمان مفسرین اور مورخین جان کے ان کی بد کرداریوں سے آنکھیں پھیر کر ان کے ذکر سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے مان با جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حضور بخشے گئے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر اس دن درخت کے نیچے بیعت کی ہے، وہ سارے وہ ہیں جو خدا کے حضور بخشے جا چکے ہیں۔ ان کی موت سے پہلے ہی رضوان اللہ علیہم کا فتویٰ دیا جا چکا ہے ان کے متعلق۔ یہ ذکر پھر بعد میں آئے گا، میں اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں۔ دوسرا موقع جنگ احد کا موقع ہے۔ وہاں بھی بظاہر ایک شکست ہے جو حیرت انگیز کامیابی پر منتج ہوتی ہے، اور کوئی عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی کہ شکست ہو اور تمام نتائج سے محروم ہو جائے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ دشمن کو اتنی عظیم الشان فتح حاصل ہو اور فتح کے تمام نتائج سے محروم ہو جائے۔ یہ بحث جب دوبارہ آگے آئے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہ ایک مذمومہ فتح ہے دشمن کی جس کو فتح کا کوئی پھل نہیں لگا، اور ہر مراد سے محروم رہی ہے، اور اس کے مقابل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اس کے بعد عظیم الشان فتوحات نصیب ہوئی ہیں، اور ایمانوں میں ایک نئی جلا پیدا ہوئی ہے، منافقین چھٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور وہ جو بوجھ بنے ہوئے تھے اس قافلے میں ان کا بوجھ اتار کر پھینک دیا گیا، اور مسلمان نثر کر پھر کھل کر اس اسلام کی ترقی کی راہ پر پھر آگے بڑھتے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو اب دوبارہ اس بحث کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ
تقدیر کی بحث ہے کیا چیز؟ میں نے جیسا کہ بتایا تھا، ویری صاحب ہندوستان میں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، یعنی اسلام کے خلاف جو ہندوستان کو عیسائی بنانے، ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی مہم تھی، اس میں ویری صاحب نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور تمام وہ جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے وہ ان کے زیر تربیت لوگ تھے۔ اس میں عبداللہ آتم صاحب بھی تھے۔ عبداللہ آتم نے جو جنگ مقدس میں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مباحثے میں جو مسلک اختیار کیا، وہ وہی ہے جو ویری صاحب نے اپنی کتاب میں کھل کر بیان کر دیا ہے، بس بعید نہیں کہ انہی سے لیا گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس جگہ ڈپٹی صاحب نے جو یہ آیت پیش کی ہے، ڈپٹی عبداللہ آتم مراد ہے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور اس سے ان کا مدعا یہ ہے کہ اس سے جبر ثابت ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ امر کے معنی حکم اور حکومت کے ہیں، اور یہ بعض ان لوگوں کا خیال تھا جنہوں نے کہا کہ کاش اگر حکومت میں ہمارا دخل ہوتا تو ہم ایسی تدابیر کرتے جس سے یہ تکلیف جو جنگ احد میں ہوئی ہے پیش نہ آتی، یعنی حکومت کے معاملات طے کرنے میں ہماری بات بھی سنی جاتی، یہ مراد ہے، یا عمل دخل ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الامر کلہ للہ، کہ کہہ دے کہ حکومت کے معاملات یا اہم امور میں فیصلے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تمام امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، تمہیں اپنے رسول کریم کا تابع رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے حکم سے فیصلے کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کو قدر سے کیا تعلق ہے۔ سوال تو صرف بعض آدمیوں کا اتنا تھا کہ اگر ہماری صلاح اور مشورہ سے کام لیا جاوے تو ہم اس کے مخالف صلاح دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ اس امر کی اجتہاد پر بنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، آپ نے جبر قدر کا اعتراض پیش کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن سے جبر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں واضح ہو کہ شاید آپ کی نظر سے یہ آیات نہیں گزریں جو انسان کے کسب و اختیار پر صریح دلالت کرتی ہیں۔ بس گزشتہ سال جو مضمون میں نے چھیڑا تھا اس کی تکمیل اب اس حوالے سے ہوگی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون پر قرآن کے حوالے سے روشنی ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ 27 اور رے کیا لکھا ہوا ہے 7 رکوع 7، اچھا وہاں آیت کی وجہ رکوع کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں رکوع میں 27ویں سورت میں یہ آیت ہے وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور سن لو کہ یقیناً انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ خود کوشش کرے۔ تو جبر کا مضمون کہاں باقی رہا؟ پھر اگر انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ خود کوشش کرے تو پھر اس کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جبراً اس سے کوئی کوشش کروائی یا نہیں کروائی؟ یعنی عمل کرنا اجر پانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سورۃ 22 رکوع 17، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان گناہوں کے سبب پکڑ لیتا جو انہوں نے کیے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، وہ سطح زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا۔ اس آیت پر میں تفصیل سے 2 دفعہ کم از کم خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ انسان دراصل کائنات کا وہ آخری معراج ہے جس معراج میں سے پھر حضرت محمد رسول اللہ کا معراج بلند ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش مقصود تھی،
اور انسانوں میں سے انسان کامل کی پیدائش مقصود تھی۔ بس جاندار اور باقی تمام چیزیں اگر آپ ان پر غور کر کے دیکھیں تو یہ سب اس مقصد کے حصول کے لیے خادم کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں۔ بس اگر مقصد کو مٹا دینے کا فیصلہ خدا کر لیتا تو پھر بچے ہوئے درخت کو کاٹ کر آگ جلانے کے کام میں تو لایا جا سکتا تھا، باغ میں رکھ کر اس کی حفاظت کرنا بے معنی ہو جاتا۔ تو مراد یہ ہے کہ تمام نظام جو تم زندگی کا دیکھ رہے ہو یہ انسانی زندگی کی سپورٹ کے لیے ہے، اور اس کو اپنے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے یہ ساری زندگی کسی نہ کسی رنگ میں حصہ لے رہی ہے۔ بس اگر اللہ انسان کو گناہوں کے سبب پکڑتا اور انسان کی صف لپیٹنے کا فیصلہ کر لیتا تو کیسا عجیب جواب ہے اس کے بعد۔ تو پھر کسی زندگی کو رکھنے کا معنی کوئی نہیں رہتا، بے مقصد ہو جاتی۔ پھر خدا سب کی صف لپیٹتا، از سر نو ایک نیا پروگرام شروع کرتا۔ یہ آیت خود اپنی ذات میں قرآن کریم کی صداقت کی عظیم دلیل ہے، اور اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ یہ کلام محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بہت گہرا کلام ہے جو اس زمانے کے انسان کی عقل کی پہنچ سے باہر تھا، اور یہ وہ مضمون ہے جس کی تفاصیل 1400 سال کے عرصے میں رفتہ رفتہ انسان نے تحقیق اور جستجو کے بعد کسی حد تک سمجھی ہیں، اور ابھی بہت کچھ مضمون ایسا ہے جو نامعلوم پڑا ہوا ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے تم نے خام خواہ جبر کا عقیدہ کہاں سے نکال لیا۔ پھر فرماتا ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، و علیہا ما اکتسبت، اور اس کے بد اثرات بھی اس پر پڑیں گے جو اس نے کوشش کر کے گناہ کیے ہیں، بالارادہ گناہ کیے ہیں۔ یہاں کسبت اور اکتسبت میں ایک فرق ہے جسے آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم فصیح و بلیغ کتاب کلام ہے، اس لیے جہاں فرق کرتا ہے وہاں ضرور کوئی حکمت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا وبال بھی اس کو ملے گا۔ اکتساب کہتے ہیں بالارادہ کوشش کے ساتھ کوئی کام کرنا، بس گناہ عمد اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بلا ارادہ یا کم فہمی کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے کوئی کوتاہیاں سرزد ہو جائیں ان کو اس سزا کے مضمون میں داخل نہیں فرمایا۔ فرمایا سزا اسی کی ملے گی جو تم سوچ سمجھ کر کوشش کر کے بالارادہ بدی کرو گے، اور جہاں تک جزا کا تعلق ہے اتفاقاً بھی کرو گے کچھ تو ہم اس کی جزا دے دیں گے۔ یہ رحمت کا غلبہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے رحمت کا یہ سلوک فرمائے گا، تم سے جو بھی کوئی اچھی بات ہو گئی اتفاقاً تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ کہتے ہیں اندھے کے ہاتھ بٹیرا آ جاتا ہے، بعد وہ ہاتھ مارتا ہے تو اڑتا ہوا بٹیرا پکڑ لیتا ہے، تو وہ بٹیرا اندھے کا ہی ہو جائے گا، وہ نہیں ہم واپس لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو بالارادہ میں پہنچاؤ گے تو پھر سزا ملے گی، ویسے نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ 24 اور رکوع 2 میں کہ جو بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے بجا لاتا ہے، سو اس کے لیے، اور جو برا کرے وہ اس کے لیے ہوگا۔ پھر فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی کس طرح جس وقت پہنچے ان کو مصیبت بوجہ ان اعمال کے جو ان کے ہاتھ کر چکے ہیں، یعنی جو انہوں نے خود کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، اس پر اعتراض کیا ہے، پھر بحث کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اس جگہ جو ڈپٹی صاحب نے جو یہ آیت پیش کی ہے یقولون حل لنا من الامر شیء، اس سے ان کا مدعا یہ ہے کہ اس سے جبر ثابت ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہاں آگے وہی مضمون ہے اقتباس جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام
ایک اور آیت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی ہر ایک چیز کو اس نے پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک مقرر اندازہ ٹھہرا دیا۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے روکا گیا ہے؟ یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو ویری نے کوٹ کی ہیں اپنے مضمون میں اور دیگر مستشرقین نے، کہ جو قطعاً ثابت کرتی ہیں کہ ایک تقدیر مبرم جاری ہے ہر چیز میں۔ قدرہ تقدیرہ کا مطلب ہے ایک نہایت ہی مناسب اندازے کے مطابق ایک توازن کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر کسی تقدیر کی طرف اشارہ ہے تو یہ جو جنرل پلان آف تھنگز کہلاتی ہے، یعنی ایک ایسا فلسفہ اور ایسی حکمت جس پر کسی تخلیق کی بنیاد ڈالی گئی ہو، جو کسی تخلیق کے پروگرام پر حاوی ہو اور اس کی روشنی میں تخلیق ہو رہی ہو، اسے تقدیر کہا جاتا ہے۔ یہ قوانین قدرت جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہی تقدیر ہے جو تخلیقی تقدیر ہے، اور اس میں بندے کا دخل نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اگر بندے کا دخل اس میں ہوتا تو سارا نظام کائنات دربرم ہو جاتا۔ جہاں دخل دیا وہاں اس نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے بیہودہ دخل دیے ہیں۔ بس اس کو جبر کہنا درست نہیں ہے، یہ تو ایسی تقدیر ہے جس کے بغیر تخلیق کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قوانین ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ ہمارے فائدے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان قوانین سے فائدہ اٹھانا یا نقصان اٹھانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک طرف ایک تقدیر ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، دوسری طرف یہ اختیار ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھاؤ اور نقصان اٹھانا چاہو تو بے شک اٹھا لو، تمہیں چھٹی ہے۔ آگ ہے، اس میں ایک طاقت ہے، اس سے توانائی حاصل کر کے تم خودکار مشینیں چلاتے ہو، بے شمار نئی ایجادات تم نے کی ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہو۔ یہ تقدیر تو وہی ہے جو تمہارے بس کی بات نہیں، مگر اس سے فائدہ اٹھانا تمہارے بس میں رکھ دیا گیا۔ اور اگر کوئی ظالم اس آگ کو گھر جلانے کے لیے استعمال کرے یا عراق میں بمباری کے لیے ان کے ہزاروں لاکھوں معصوموں کو زندہ آگ میں جلانے کے لیے استعمال کرے تو یہ اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر سزا بھی ملے گی، پھر تم پر بھی یہ وبال ٹوٹیں گے قدرت کی طرف سے اور تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا ان کے دفاع کا، اور پھر مرنے کے بعد الگ جزا سزا کا مضمون ہے۔ تو اختیار بے اختیاری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قوانین قدرت میں بے اختیاری ہے مگر ان کے استعمال میں بے اختیاری نہیں ہے۔ اس مضمون کو نہ سمجھ کر ان جاہلوں نے بڑی بڑی زبانیں دراز کی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے روکا گیا ہے، بلکہ وہ اختیارات بھی اسی اندازے میں آ گئے جو جس اندازے کا اس تقدیر میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی خو کا اندازہ کیا تو اس کا نام تقدیر رکھا، اور اسی میں یہ مقرر کیا کہ فلاں حد تک انسان اپنے اختیارات برت سکتا ہے، یعنی تقدیر کے اندر ہی اختیار کا قانون شامل ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تقدیر کے لفظ کو ایسے طور پر سمجھا جائے کہ گویا انسان اپنے خداداد قوا سے محروم رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو تقدیر کا تصور تمہارے ذہن میں ہے وہ یہ غلط تصور ہے اور اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کہ انسان کو خدا نے جو قوا اچھے استعمال کے لیے دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی مجبوری سے برے استعمال میں لائے، یہ تقدیر قرآن کی تقدیر نہیں ہے، کہ تم لوگوں کے جاہلانہ تصور کی تقدیر ہے، اور یہ وہی تقدیر ہے جس کا پیدائشی گناہ سے تصور سے تعلق ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ اعمال صالحہ کی تمام صلاحیتیں انسان کو بخش کر اپنی پیدائش میں اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرے، اور اسی کا نام گناہ ہے۔
تو فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام یہ حوالہ دیے بغیر کہ یہ اسلامی تقدیر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسلامی نہیں عیسائی تقدیر ہے، اور تم اس سے آنکھیں بند کر کے ناجائز اپنے ظلم کو اسلام کے سر پہ تھوپ رہے ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ تو ایک گھڑی کی مثال ٹھیک آتی ہے کہ گھڑی کا بنانے والا جس حد تک اس کا دور مقرر کرتا ہے اس حد سے وہ زیادہ چل نہیں سکتی۔ اور اس پر میں نے کئی دفعہ اپنے خطابات میں روشنی ڈالی اس مضمون کے تعلق میں کہ وہ جو ان بلٹ صلاحیتیں ہیں ان سے آگے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ کائنات کے اندر ہر چیز کی ایک بلٹ ان صلاحیت ہے، یعنی جو اس کی تخلیق میں شامل کر دی گئی ہے، اس صلاحیت کی آخری حد سے وہ آگے نہیں نکل سکتا۔ اس حد کے ورے رہتے ہوئے اسے جو کھل کھیلنے کی آزادی ہے وہ اس آخری حد کے ختم ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی، اس حد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس حد کے اندر جس حد تک اس کو اختیار دیا گیا ہے وہ بے شک کرتا رہے۔ یہی حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گھڑی کی مثال ٹھیک آتی ہے، گھڑی کا بنانے والا جس حد تک اس کا دور مقرر کرتا ہے اس حد سے وہ زیادہ چل نہیں سکتی۔ یہی انسان کی مثال ہے کہ قوا اس کو دیے گئے ہیں، ان سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے جو کچھ انسان کو قوا عطا فرمائے ہیں ان سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دی جاتی۔ اس توسیع کے اندر، اس وسعت کے اندر رہتے ہوئے وہ جو کچھ کرے گا اس کے متعلق وہ پوچھا جائے گا۔ اس سے زائد کی نہ اس سے توقع کی گئی ہے نہ اس کا اختیار ہے۔ اور جو عمر دی گئی ہے اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا، یعنی عمر سے پہلے مرنے کے انتظام وہ خود کرتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس وبال سے بھی بچا لیتا ہے، لیکن ایک اس کی عمر وہ ہے جو اس کے خلیوں میں لکھی گئی ہے کہ اگر وہ صحت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور نیکی اور بدی کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارے تو وہ مثلاً 100 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے پہلے مرنا چاہے تو یہ ثابت ہے کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر خود اپنے آپ کو مار سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس وقت کو جو وہ آ جائے پھر نہ وہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انسانی عمل دخل اور اس کی بیوقوفیوں اور خطاؤں کے نتیجے میں جو وبال اس پر ٹوٹتا ہے وہ حد عمر کے اندر اندر ٹوٹتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور اس پر وہاں دعا کام آتی ہے، وہاں صدقات کام آتے ہیں۔ اگر اسلام میں تقدیر سے یہ مراد ہوتی کہ جو فکسڈ عمر ہے چاہے جو مرضی کر لو تم نے وہاں تک ضرور پہنچنا ہے، تو پھر نہ دعا کا سوال باقی رہتا ہے نہ صدقے کا سوال باقی رہتا ہے، پھر تو ولی نلی جس کو کہا جاتا ہے، چاہو نہ چاہو تم گھسیٹے ہوئے وہاں لے جائے جاؤ گے، اور اس سے پہلے مر نہیں سکتے۔ پھر بیماریاں سب بےمانی ہو جاتی ہیں، پھر علاج سارے بےمانی ہو جاتے ہیں۔ کیوں لوگ دوڑی پھرتے ہیں اسپتالوں کی طرف؟ یہ سارے مولوی جو جبر کے قائل ہیں جب بیماری آتی ہے تو دوڑتے ہیں ہسپتالوں کی طرف، اور مدد بھی مانگتے ہیں لوگوں سے، آؤ ہماری مدد کرو۔ اطباء کی طرف جاتے ہیں، ہر ٹوٹکا ٹونا استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ اگر مقدر وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو تو کس چیز سے جان بچاتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مغفرت کام آتی ہے، تم نے حد تک پہنچنے کی صحیح نہیں کی، تم نے ایسے اعمال کیے کہ خدا کی عطا سے پہلے مرے جاتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے موقع پر تمہاری دعائیں اور صدقات کو قبول فرما لیتا ہے اور تمہاری عمر کو اس حد تک ٹال دیتا ہے جو آخری حد ہے، یا جس حد تک تم اس بات کا کی توفیق رکھتے ہو یا صلاحیت رکھتے ہو اس حد تک تمہیں کھینچ کر آگے لے جاتا ہے۔
پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں جبر کے طور پر بعضوں کو جہنمی ٹھہرا دیا ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ ظالم، فرماتے ہیں، اور خواہ مخواہ شیطان کا تسلط ان پر لازمی طور پر رکھا گیا ہے، یہ ایک شرمناک غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ مگر عیسائیت میں خدا کے بندوں پر تو پیدائشی غلبہ اور مستقل تقدیری غلبہ عطا ہو چکا ہے۔ جو بے شرمی اور بے حیائی کی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اسلام پر ٹھونس رہے ہیں، اسلام کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور ان کا تمام تر تعلق اس عقیدے سے ہے کہ انسان خدا کے بندے شیطان کے نوکر بنا کر پیدا کیے جاتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے مغلوب رہنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور جب تک کوئی یہ نہ مانے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، بیٹا خود قربان ہو گیا، اس وقت تک اس غلبے سے انسان نکل نہیں سکتا۔ اور یہ جو غلبے سے نکلنے کا راستہ بتایا، یہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جھوٹا نکلا ہے، جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے عیسائی ملکوں میں، کتنے گناہ پرورش پا رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ گناہ کی خلقت ان کے ضمیر سے دھول کیوں نہیں گئی، ان کی فطرت سے صاف کیوں نہیں ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ اس محض فرضی قصہ ہے، بات وہی ہے جو اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہر انسان پاک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، بعد میں معاشرہ، اس کے ماں باپ، دوسرے محرکات اسے نیک بھی بنا سکتے ہیں، بد بھی بنا سکتے ہیں، یہودی بھی بنا سکتے ہیں، عیسائی بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ صاحب اختیار ہے اس معاملے میں، اور اس اختیار میں اس کا ماحول، اس کے والدین بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اے شیطان میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی تسلط نہیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی ظاہر کرتا ہے۔ منصف کے لیے اگر کچھ دل میں انصاف رکھتا ہو تو یہی آیت کافی ہے، لیکن انجیل متی سے تو اس کے برخلاف ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انجیل متی سے یہ بات پائے ثبوت پر پہنچتی ہے کہ شیطان حضرت مسیح کو آزمائش کے لیے لے گیا تو یہ ایک قسم کی حکومت شیطان کی ٹھہری کہ ایک مقدس نبی پر اس نے اس قدر جبر کیا کہ وہ کئی جگہ اس کو لیے پھرا، یہاں تک کہ بے ادبی کی راہ سے اسے یہ بھی کہا کہ تو مجھے سجدہ کر، اور ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بات چاہتے ہیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھلائیں۔ دیکھو متی 4:18، اور پھر غور کر کے دیکھو کہ اس جگہ پر شیطان کیا بلکہ خدائی جلوہ دکھلایا گیا ہے کہ اول وہ بھی اپنی مرضی سے مسیح کے خلاف مرضی ایک پہاڑ پر اس کو لے گیا اور دنیا کی بادشاہتیں دکھا دینا خدا تعالیٰ کی طرح اس کی قوت میں ٹھہرا۔ اور بعد اس کے واضح ہو کہ یہ بات جو آپ کے خیال میں جم گئی ہے کہ گویا قرآن کریم نے خواہ نخواہ بعض لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یا خواہ نخواہ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ آپ لوگ کبھی انصاف کی پاک نظر کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں دیکھتے۔ اصل بات یہی ہے، ان کے آغاز ہی میں یہ بدنیتیں شامل ہوتی ہیں۔ جب لوگ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، جب اپنے کریئر بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پیشہ اختیار کریں گے، آغاز ہی سے یہ بدنیتی شامل ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کے پر حملے کرنے ہیں اور اسلام کی دشمنی کو اپنے درجہ اتمام تک پہنچانا ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کر گزریں گے۔ فرماتے ہیں تو پاک نظر انصاف کی لے کے نہیں نکلے تمہیں نظر کہاں سے آئے گا؟ دیکھو اللہ جل شانہ کیا فرماتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے شیطان میں جہنم کو ان لوگوں سے بھروں، تجھ سے اور ان لوگوں سے بھروں گا جو تیری پیروی کا فیصلہ کرتے ہیں خود۔ اس میں جبر کہاں سے آ گیا؟ یعنی شیطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں بھروں گا۔ دیکھیے اس آیت سے صاف طور پر کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو جبر کے طور پر جہنم میں ڈالے، بلکہ جو لوگ اپنی بدعمالیوں سے جہنم کے لائق ٹھہریں ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور پھر فرماتا ہے
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی بہتوں کو اس کلام سے گمراہ بہتوں کو اس کلام سے ہدایت دیتا ہے، اور بہتوں کو اس کلام سے گمراہ کرتا ہے، اور بہتوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ ان کو کرتا ہے جو گمراہ ہونے کے کام کرتے ہیں۔ یہاں کرنے سے مراد ٹھہرانا ہے، اور یہ بات کھل گئی۔ فاسقین تو کہتے ہی گمراہوں کو ہیں، جو بے راہ رو ہو جائیں اور بدعمال اور بدبخت بن چکے ہوں، فرماتا ہے ان کے خلاف ان کے سوا کسی پر گمراہی کا فتویٰ صادر نہیں فرماتا۔ یہاں گمراہ کرنے کا مضمون اس کے سوا کچھ بنتا ہی نہیں ہے، انہی کو گمراہ ٹھہراتا ہے جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو پاک اور نیک لوگ ہوں ان کو گمراہ نہیں ٹھہرایا کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے کہ ایک شخص آفتاب کے سامنے کی کھڑکی جب کھول دیتا ہے تو یہ قدرتی اور فطرتی امر ہے کہ آفتاب کی روشنی اور اس کی کرنیں اس کے منہ پر پڑتی ہیں، لیکن جب وہ اس کھڑکی کو بند کر دیتا ہے تو اپنے ہی فعل سے اپنے لیے اندھیرا پیدا کر لیتا ہے۔ مگر چونکہ آخری خالق روشنی کا اور اول خالق روشنی کا خدا ہی ہے، اس لیے بعض دفعہ محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اندھیرے میں کر دیا اور اس کو روشنی میں کر دیا، مگر عمل کرنے والے کا اپنا عمل دراصل آخری وقت میں فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے، بوجہ اپنے علت العلل ہونے کے ان دونوں فعلوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن اپنے پاک کلام میں اس نے بارہا تصریح سے فرما دیا ہے کہ جو ضلالت کے اثر کسی کے دل پر پڑتے ہیں وہ اسی کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بس جب کہ وہ قوم کج ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا۔ کجی کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور بعد میں ظاہر ہونے والے اعمال نے اس فیصلے پر عمل درآمد دکھا دیا۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کج کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ قانون قدرت تو سب خدا ہی کے پیدا کردہ ہیں، انہوں نے غلط قانون، اپنے مفاد کے خلاف قانون کو اپنے اوپر خود چسپاں کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے چسپاں ہونے دیا۔ یہ مفہوم ہے۔ اسی لیے احمدیہ تراجم میں بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بجائے اس کے یہ ترجمہ کیا خدا نے گمراہ کر دیا، وہاں بھی یہ ترجمہ دیکھتے ہیں خدا نے گمراہ ٹھہرایا۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہ قرآن کے متعدد آیات سے بین طور پر ثابت ہے، اور اس کے سوا ترجمہ جائز نہیں ہے۔ مراد ٹھہرایا ہی ہے، جیسا کہ یہ اس آیت سے خوب کھل گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھی، خدا تعالیٰ نے اس مرض کو زیادہ کیا، یعنی امتحان میں ڈال کر اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔ یعنی کسی مرض کو اگر زبردستی دور نہ کیا جائے تو بڑھے گی، ظاہر بات ہے۔ تو مراد یہ ہوگی ان کے مرض کو بڑھنے دیا۔ دل میں مرض تھا، اور چونکہ خدا نے انسان کو آزادی عطا کی ہے، بس بجائے اس کے کہ یہ حوالہ جبریہ عقیدے والوں کے کام آئے، یہ تو برعکس نتیجہ ظاہر کر رہا ہے۔ مرض ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اور انہوں نے پیدا کی، اور چونکہ خدا جبر نہیں کرتا اور زبردستی ان لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا، اس لیے مرض کو بڑھنے دیا، یہاں تک کہ وہ کھل کر ظاہر ہو گئی۔ فزادہم اللہ کا مضمون یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے طبی نتیجے تک پہنچنے دیا اس بیماری کو جو ان کے دل میں خود پیدا ہوئی تھی۔ پھر فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، مہریں تو لگائی ہیں لیکن ان کے کفر کے سبب سے لگائی ہیں۔ یہ جو آیتیں پیش کرتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وغیرہ، اس کا جواب مسیح علیہ السلام دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے خوب کھول دیا ہے کہ مہریں لگائی تو گئیں، لیکن کیوں لگائی گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، پھر مہر لگائی گئی ہے۔
یہ نتیجہ ہے نہ کہ کفر پیدا کرنے کی وجہ۔ لیکن یہ جبر کا اعتراض اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی کتب مقدسہ پر ہوگا۔ مسیح السلام لکھتے ہیں، دیکھو خروج 4:21، خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں فرعون کا دل سخت کروں گا، اور جب سخت ہوا تو اس کا نتیجہ جہنم ہے یا کچھ اور؟ کہتے ہیں خروج میں تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں فرعون کا دل سخت کروں گا، خود کروں گا۔ اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ قول لین کرنا، کہیں وہ ٹھوکر نہ کھا جائے۔ جب جاؤ تو دونوں نرم بات کرنا، تاکہ اس کے گناہ تمہارے سر پہ نہ آ جائے، تمہاری سختی کی وجہ سے کہیں وہ مزید ٹھوکر کھا کر سخت دل نہ ہو جائے۔ تو کتنی برعکس تعلیم ہے۔ ایک طرف خروج کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا، اور وہاں بھی ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم بتاتے ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اسی طریق سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنے حوالے سے۔ وہاں دل کو سخت کر دیا سے صرف یہی مراد ہے، خروج میں بھی، کہ اس بدبخت نے وہ رستہ اختیار کیا جس پر خدا نے اس کو چلنے دیا، اور اس کا آخری نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اس کا دل سخت ہو گیا۔ دیکھو خروج 7:3، امثال باب 16:4، پھر خروج 10:3، استثناء 29:4، خدا نے تم کو وہ دل جو سمجھے اور آنکھیں جو دیکھیں اور وہ کان جو سنیں آج تک نہ دیے۔ اب دیکھیے کیسے جبر کی صاف مثال ہے۔ یعنی یہ لکھا ہوا ہے ان جگہوں میں کہ خدا نے آج تک تمہیں نہ وہ دل دیے جو بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آنکھیں عطا کیں جو دیکھ سکتی ہیں، نہ وہ کان دیے جو سن سکتے ہیں۔ تو اگر جبر ہی کہنا ہے تو پھر یہاں بتاؤ کہ یہ جبر ہے۔ پھر دیکھو زبور 148/60، اس نے ایک تقدیر مقدر کی جو ٹل نہیں سکتی۔ یہ زبور میں لکھا ہوا ہے، اس نے ایک تقدیر مقدر کی جو ٹل نہیں سکتی۔ اور ابھی جبر کے الزام اسلام پر ہیں، اور عیسائی ہوتے ہوئے وہ بڑھ بڑھ کر ایسے حملے کرتے ہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہو گیا ختم؟ اوہو، بند بھی ہو چکا؟ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ باقی پھر انشاءاللہ کل، ابھی تو کافی وقت ہے کل۔